تجھے قرآن سے بہتر. محترم جناب پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جو لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات. سامعین محترم، جس طرح گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب دے گا، اسی طرح دنیا میں بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. یہ گناہ ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے جس سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، اور ان برے اعمال کے نحوست سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. چوری اور ڈاکہ زنی تو عام ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے گناہوں مثلا غیبت، بے پردگی، جھوٹ، رشوت، چغلی وغیرہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ہر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے. ہر انسان سوچ میں، اور ان گناہوں کے مضر اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان ہے. انسان تو انسان، چرند پرند اور حیوان بھی بے چین و بے قرار ہے. ہر انسان سوچ میں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ، فساد اور مصائب علام ہوگی وہ تمہارے ہاتھوں کی گئے اعمال کی وجہ سے. کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو تم پر قحط سالی، مشقت اور ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا. کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب تم گناہ بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم میں نئی بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی؟ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم سے بارش روک لی جائیں گی؟ اگر جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بارش بھی نہیں برستی. کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ جب تم آج شکنی کرنے لگو گے تو تم پر دوسروں قوموں کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ جب تم اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کرو گے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائیں گی؟ گرامی قدر احباب، ذرا انصاف سے بتائیے، کیا یہ حدیث رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال خبر فرما گئی ہے یا نہیں؟ اگر واقعی بتا گئی ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ ان گناہوں میں سے کون سے ایسے گناہ ہیں جس میں ہم لوگ مبتلا نہیں؟ ایسے کون سے معصیت ہے جس میں ہمارا معاشرہ ملوث نہیں؟ ایسے کون سے جرائم ہے جس میں ہمارا سوسائٹی گرفتار نہیں؟ پھر بھی ہم سب مہنگائی، بے چینی، بے اطمینانی اور بے قراری کا ہر وقت روتے ہیں، کرونا ہر وقت روتے ہیں، مگر ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یقیناً یہ آفات، بیماری اور مصائب بڑھتے جائیں گے.